مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ ایک آدمی بارش کے وقت بجلیاں کڑک رہی تھی بہت تیز، تو یہ درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہوا. درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہوا تو عموماً بجلیاں جو ہے اس وقت کڑکتی، آج بھی یہی حال ہے. تو ایک شخص گزر رہا تھا راستے سے، تو اس نے آ کر کے یہ پناہ جو لیا ہوا ہے درخت کے نیچے، اس سے کہا میاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا بجلیاں بہت تیز آ رہی ہیں، میں پناہ لینے کے لیے کھڑا ہوں. تو اس نے کہا بھائی عام طور پر بجلیاں جب کڑکتی ہیں تو درختوں کو ہی نشانہ بناتی ہیں، تو درخت کا سایہ چھوڑ دے اور تو آگے دوسری جگہ چل. تو اس نے کہا نہیں، اللہ مالک ہے، میرا رب مالک ہے، اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے. تو چلا گیا. دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے کہا میاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا بجلیاں بہت تیز کڑک رہی ہیں، میں درخت کے نیچے پناہ لیا. اس نے کہا کہ میاں بجلیاں جو ہے زیادہ طور پر درختوں پر گرتی ہیں، تو درخت کے نیچے کھڑا ہے، بجلیاں گرنے کے وقت درختوں کے نیچے نہ کھڑے رہے، آگے چلے جاؤ، دوسری کوئی پناہ لے لو. پھر اس شخص نے کہا میرا رب بڑا مالک ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ بہت بڑا فضل والا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا ایک شخص آیا، اس نے بھی وہی کہا کہ بجلیاں درخت کے نیچے زیادہ آتی ہیں، درخت پر زیادہ آتی ہیں، تم آگے بڑھ جاؤ، دوسری پناہ لے لو. تو اس نے جواب یہی دیا کہ اللہ میرا مالک ہے، رب تبارک و تعالیٰ کریم ہے. تو تینوں چلے گئے بول کر کے. تھوڑی دیر کے بعد بجلیاں تیز سے کڑکیں اور پھر اس درخت پر بھی بجلی پڑی اور جو نیچے کھڑا تھا اس کو جلا دی، وہ اسی جگہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا. اب سنیے، ایک شخص دور سے یہ معاملات دیکھ رہا تھا شروع سے آخر تک، تو وہ دوڑا دوڑا آیا اس میت کے پاس اور پھر وہ گھبرایا کہ یہ شخص جو ہے اللہ پر اتنا توکل کر کے ہٹا نہیں یہاں سے، پھر بھی رب تعالیٰ نے اس کو جلا کے مار دیا بجلیوں سے، پھر بھی اس کو جلا کر کے ختم کر دیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص نے سوال کیا ایک بزرگ سے پوچھا کہ ایک شخص کو میں نے درخت کے نیچے پناہ لی ہوئے دیکھا اور وہ رب تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین کرنے والا، اس پر بھی بجلیاں اللہ نے گرا. مولانا وہ اس بزرگ نے کیا فرمایا کہ بیٹا صحیح ہے، اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہے، لیکن وہ جو 3 لوگ اس کو آئے تھے منع کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے ہی بھیجا تھا، وہ بھی رب تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا کہ تو دوسری جگہ پناہ لے لے، یہاں بجلیاں کڑکیں. وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے 3 لوگ تھے، اگر ان کی بات مان کر دوسری جگہ پناہ لے لیتا تو اس کی جان بچتی. تو توکل یہ نہیں ہے کہ مصیبتوں کی جگہ پر کھڑا رہے اور کہے میرا رب بچائے گا. توکل یہ نہیں ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگائے اور کہے میرا رب بچائے گا. توکل یہ نہیں ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالے اور کہے میرا رب نہیں جلائے گا، بلکہ ان تمام ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے پھر رب کی ذات پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مجھے بچائے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہی تو پوچھا تھا، میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے یہ اللہ پر بھروسہ کر لوں کہ اللہ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا، یا باندھ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھو کہ اللہ تمہاری اونٹ کی حفاظت کرے گا. تم اللہ کا امتحان لے رہے ہو. آج مصیبتوں میں خود کو ڈال کر کے دیکھتا ہوں، میں صبح شام نماز پڑھنے والا، میں صبح شام اس کی تلاوت کرنے والا، مجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ تم ہوتے کون ہو رب تعالیٰ کی امتحان لینے والے؟ بڑے بڑے اولیاء کاملین اللہ کی ذات سے تھر تھر کانپتے تھے،